ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے فرمایا کہ جس شخص کو نیند نہ آتی ہو وہ الو کی دو آنکھیں ہیں، الو کی اوول سمجھتے ہیں، الو کی ایک جب اس کو مارو گے یا وہ ایک آنکھ اس کی ہمیشہ کھلی رہتی ہے اور ایک آنکھ وہ بند کرتا ہے، اور جو آنکھ اس کی بند رہتی ہے، بند کرتا ہے، وہ اس آنکھ کو نکالے اور اس کو پہن لے، اس کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، اور جو آنکھ اس کو مارتے ہوئے کھلی رہ جائے اگر اس کو پہنے گا تو اس کو نیند نہیں آئے گی، اگر کسی کو نیند زیادہ آتی ہے۔ اب ہم نے سن لیا، ہمارے تو پھر 14 طبق ہل گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ رات کو سونے لگو آیت الکرسی پڑھو، شیطان قریب نہیں آئے گا، کیونکہ ٹینشن شیطان دیتا ہے، رب نہیں دیتا، مایوسیاں شیطان پھیلاتا ہے، اللہ امید دیتا ہے، یقین دیتا ہے۔ اس کے علاوہ معوذتین پڑھو رات کو سوتے ہوئے، یہ درس نبوی ہے۔ اس کے علاوہ اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھ کے دائیں ہاتھ کروٹ کے نیچے رکھ کے سو جاؤ، نیند آ جائے گی۔ یہ ٹینشن کا علاج نبی علیہ السلام فرماتے، ورنہ رات تو بنائی ہی سونے کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات بنائی لباس کے لیے، یعنی جیسے لباس جسم کو چھپا لیتا ہے، رات آنکھوں کو چھپا لیتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ اندھیرا رب نے کیا ہی اس لیے ہے کہ نیند آئے، اور اگر پھر بھی نیند نہ آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک دعائیں بتائی، پھر فرمایا کہ رات کو سورہ ملک جو پڑھ کر سوتا ہے وہ رزق کی کمی کا شکار نہیں ہوتا، حالت نزع میں تکلیف کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ تو اسلام کا درس ہے، اور وہ دلیل کہاں سے دے رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 700 سال بعد ایک عالم نے لکھا ہے کہ الو کی آنکھ پہننے سے اگر جاگتی آنکھ پہنو گے تو نیند نہیں آئے گی، اگر سوتی آنکھ پہنو گے تو نیند ہی آتی رہے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب معوذتین پڑھو گے، آیت الکرسی پڑھو گے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ پر توکل کر کے لیٹو گے تو نیند آ جائے گی۔ اب یہ دیکھو، اب یہ ہے وہ ایمان، ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو اللہ کی رضا کی طرف لگا رہا ہے، اور دوسرا الو کی آنکھ کی طرف لگا رہا ہے، نیند آ جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے لیٹو، نیند آ جائے گی۔ اچھا، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے یار میں نیند نہیں آتی، لوگوں کو سنتے ہو نا، کوئی ٹینشن دے مریض نے، کوئی ڈپریشن دے مریض نے، تو یہ پڑھتے کب ہیں؟ وہ ان سے پوچھا کبھی؟ اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو من قبل نفس ہی نہیں پڑھتے، دل سے نہیں پڑھتے، ٹامکٹویاں مارتے ہیں ایسے ہی، بس ہر وقت دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں، اس کو زیر کیسے کرنا ہے، اس کو زیر کیسے کرنا ہے۔ یہ بڑی دین کی لاجیکل باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا سمجھ آتی ہیں ہم سمجھنا نہیں چاہتے، یا پھر ہمارا مطالعہ اس طرف کی بجائے ہم وہ چیزیں لانا چاہتے ہیں جو دین سے متصادم ہو، جن پر اللہ کی لعنت برستی ہو، جن سے اللہ ناراض ہو، وہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ عطا فرما، اللہم انی اسألک حبک ما یحبک، یہ دعا لکھ کے اس کو یاد کریں۔ اچھا، یہ دعا کس لیے ہے؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں موڑ کر لانے کی۔ رائے گڑھ سے بندہ ادھر نہیں آتا، یا یہ الو کی آنکھ سے علاج کرنے والے بپا جانی کے طریقوں سے ادھر نہیں آتا۔ آسان دین ہے، اتنا آسان دین ہے کہ اگر یقین جانیے، جب میں اس کا وہ پڑھتا ہوں نا، مطالعہ اسٹڈی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر یہ دین ہے تو ہر بندہ عالم ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں عالم؟ پھر مجھے فرقے نظر آتے ہیں، پھر میں ادھر دیکھتا ہوں تو انہوں نے قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، لمیٹیشن کی ہوئی ہیں، حد بندیاں کی ہوئی ہیں، میری یہ عادات ہیں، میری یہ عادات ہیں۔ تو اس چکر میں لوگ جو ہے نا پھر کیا کہتے ہیں، یار پھر کیسے مسلمان بنے، سنی بنے، وہابی بنے، شیعہ بنے، یہ واٹ از دس؟
وہ کہتے ہیں بس چھوڑو یہ مولویوں کا چکر ہے. مولویوں کے چکر میں لوگ اچھا پھر جب ایک شخص کے ذہن میں یہ آ جائے نا کہ یہ مولویوں کا چکر ہے اور انہوں نے فرقے بنا رکھے, گروہ بنا رکھے, یار ہمارا دماغ کھایا ہوا, وہ شخص بخشا جائے گا, مولوی نہیں بخشا جائے گا. یہ بڑی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مولوی کی وجہ سے اگر کوئی دین سے بیزار ہو گیا تو پکڑا کون جائے گا؟ اگر ذبح کرنے والے کی وجہ سے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی تو وہ جانور قصوروار ہے یا وہ کسائی؟ کسائی قصوروار ہے نا. یہ دیکھو ذرا اس کو سمجھو. مولویوں کو چھوڑو تم, جہاں دین حق ملے. اور یہ بھی ایک مائنڈ بنائے, دین حق دین آسان ہے, حق کبھی مشکل نہیں ہوتا. باطل حق کو مشکل کرتا ہے تاکہ لوگ حق کی طرف نہ جائیں.